أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ان 3 آیتوں کی تفسیر اور ترجمے کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ کل کی آیات میں بتلایا تھا کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے توحید کے بارے میں مناظرہ کرنے لگا تھا، مباحثہ کرنے لگا۔ نجران کے ان نصارہ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الہ ہے، معبود ہے، اور دوسرا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، اور تیسرا ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ، 3 خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل کی 6 آیات کے اندر ان تینوں عقیدوں کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو معبود ہے بلکہ وہ عبد، اللہ کے بندے ہیں، اور نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے رشتے سے پاک ہے، تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ باقی بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا، بیوی ہونا، بھائی ہونا، ماں باپ ہونا، ان سب رشتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور تیسرا ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ ان تینوں عقیدوں کی اللہ نے تردید فرمائی اور توحید کو اور وحدانیت کو ثابت فرمایا۔ جب یہ نجران سے جو نصارہ کا وفد آیا تھا یہ لاجواب ہو گیا، ان کے پاس کوئی جواب باقی نہیں رہا، تو انہوں نے متشابہات کا سہارا لیا اور چند متشابہات کلمات کو اور آیات کو پیش کر کے اور آپ سے مباحثہ کرنے لگے۔ قرآن پاک کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں، کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ یہ 2 اصطلاحیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کا مفہوم، جن کی مراد، جن کے معنی ظاہر ہو اور آسانی سے عربی داں عالم کے اوپر سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اسے محکمات کہتے ہیں۔ اور متشابہات کہتے ہیں جس کی معنی، جس کی مراد اور جس کی مفہوم کیا ہو، متشابہ ہو گیا ہو، اس میں التباس واقع ہو گیا ہو، اس کے سمجھنے کے اندر جو ہے آدمی کو دھوکہ ہو سکتا ہے، ایسی آیات ہے۔ اب اس میں بھی پھر 2 طرح کی آیات ہیں۔ کچھ آیات تو ایسی ہے جن کے معنی، مراد اور مفہوم سوائے اللہ کے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات ہے،
الف لام میم را، الف لام میم صاد، بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ ان کے معنی مفہوم مراد صرف اللہ کو معلوم ہے، اور ان کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس میں غور و فکر بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بارے میں 2 حدیثیں بتلاتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو متشابہات کے اندر غور فکر کریں گے اور بحث کریں گے۔ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان سے دور ہو جانا، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی حق کو پا سکتے ہی نہیں ہیں، یہ گمراہی ہوں گے۔ متشابہات میں سے جو حروف مقطعات ہیں جن کی معنی اور مفہوم کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور ان میں تحقیق کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ اس میں پڑھنا بھی نہیں ہے، بس واللہ عالم بالصواب کہہ دوں کہ ان کے معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جو ان کی تحقیق میں پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی نے فرمایا حدیث میں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو متشابہات کے اندر تحقیق کریں گے اور متشابہات کے اندر چھان بین اور اس کے معنی کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ جب ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان سے دور ہو جانا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 باتوں کا ڈر ہے۔ سب سے پہلا اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت کے لوگوں پر مال کی خوب کثرت اور فراوانی ہو جائے گی، اور جب مال آپ بہت زیادہ بڑھے گا تو مال کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کریں گے، اور اس حسد کی وجہ سے ان کے لیے بربادی ہو جائے گی، کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ میری امت پر مال کی کثرت ہو جائے گی، اور مال کی وجہ سے ان میں حسد عام ہو جائے گا، اور حسد انسان کی سب نیکیوں کو اور اس کی صحت کو ہر چیز کو برباد کر دے گا۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میری امت کے لوگ جو ہے متشابہات کے اندر جب بحث کرنے لگیں گے، متشابہات کے اندر پڑھنے لگیں گے، تو اس وقت بھی ان کی گمراہی کا اندیشہ ہے۔ اور تیسری بات، میری امت کے جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہوگا وہ علم کو ضائع کرنے لگیں گے اور علم کو بھلانے لگیں گے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہو، علم کی سمجھ عطا فرمائی ہو، اور فقاہت اور علم سے نوازا ہو، تو اسے چاہیے کہ اور زیادہ علم کی جستجو کرے، اور زیادہ اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ لیکن ایسا دور آئے گا کہ جن کو اللہ نے علم دیا بھی ہوگا وہ علم کو چھوڑ کر دنیا کے دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگ کر کے اپنے علم کو کمزور کر دیں گے، اور اپنے اس اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اس عظیم نعمت اور علم کو بھلا دیں گے اور کمزور کر دیں گے۔ ان 3 باتوں کا نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں ڈر اور خوف ہے۔ مال کی کثرت ہوگی، متشابہات کے اندر پڑ جائیں گے اور علم کو ضائع کر دیں گے۔ اس لیے متشابہات کے بارے میں بالکل جو ہے تحقیق، بحث اور ان کے بارے میں زیادہ ان میں تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ آدمی کی گمراہی کا خطرہ ہے۔ آج کی آیت میں سب سے پہلی آیت جو 7ویں آیت ہے، اس میں 2 اصطلاحیں ہیں، متشابہات اور محکمات۔ قرآن پاک میں زیادہ آیات محکمات ہیں جن کا مفہوم، معنی اور مراد آسانی سے آدمی سمجھ سکتا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہے جو متشابہات میں سے ہے، جیسے
جب یہ وفد آیا نجران کے نصارہ کا اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، اللہ کے بیٹے اور 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہونے کے بارے میں بحث کی، تو آپ نے ان کو لاجواب کر دیا قرآن کی آیات کے ذریعے سے۔ جب یہ لاجواب ہو گئے تو انہوں نے متشابہ قرآن کی آیت لے کے آئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی۔ اب اس آیت کو لائے، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ جب یہ نجران کے نصارہ جو تھے لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی، تو آخر میں متشابہات کو لا کر کے نبی علیہ السلام سے بحث کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، ان کا جو آپ مفہوم لے رہے ہیں نا، آپ جو مطلب لے رہے ہیں یہ نہیں ہے، ان کا حقیقی مطلب وہ ہے جو قرآن کی دوسری آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ خود عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کھڑے ہو کر تقریر کی تھی تو فرمایا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّ، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو متشابہات کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو آیت سمجھنے میں ذرا دشواری ہو رہی ہے تو اس آیت جیسی دوسری آیت کون سی ہے قرآن میں، یا دوسری کوئی ایسی آیت ہے قرآن میں جو اس آیت کی تفسیر کر رہی ہو، تو اس کے ذریعے سے اس آیت کو سمجھا جائے گا۔ تو یہ جو آیت تھی کلمتہ القاہا الی مریم وروح، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس میں اللہ نے روح ڈالی۔ اس آیت کے معنی اور اس کی مراد اور اس کا مفہوم ظاہر نہیں تھا، تو قرآن کی دوسری آیت ظاہر کر رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا اور ان میں روح ڈال دی۔ یہ آیت کا مفہوم مطلب تھا۔ انہوں نے اس کا مفہوم دوسرا لے لیا، نصارہ نے۔ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح سے نکل کر ایک الگ روح ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اللہ کا بیٹا بھی ہے۔ اس طریقے سے وہ آیت کا غلط مطلب نکالتے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما کر اس سے منع فرما دیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتاری آپ کے اوپر کتاب کو، الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جس نے اتارا آپ کے اوپر قرآن پاک، منہ آیات محکمات، اس قرآن میں سے بہت ساری آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے۔ یہ جو آیات محکمات ہیں، آیات محکمات جن کے معنی مراد میں کوئی بھی جو ہے دشواری تکلیف نہ ہو، جیسے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب اس میں کوئی تکلیف دشواری نہیں ہے، بھائی نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کونوا مع الصادقین، صحیح اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کی اکثر و بیشتر آیات تو محکمات ہیں، کچھ آیات ایسی ہے جو متشابہات ہیں، جن کے معنی میں، جن کی مراد میں جو ہے ذرا جو دشواری ہوتی ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے جو اہل کتاب ہے، جو قرآن کے ماہر لوگ ہیں، جو قرآن کے علماء ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ متشابہات ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، زیغ بولتے کجی کو، ٹیڑھا پن کو، اندر بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں بھری ہوئی ہے، اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کی جگہ پر
کچھ اور چیز بھری ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ ان متشابہ آیات سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح راہ سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے نصارہ نے آ کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر کے متشابہات آیات کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ محکمات آیات کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمایا ہے۔ ان سب محکمات کو چھوڑ کر کے ایک متشابہ آیت کو لے لیا جس میں لفظ آ گیا روح منہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے اپنی روح ڈالی تھی، اللہ نے اس میں روح ڈالی۔ بس اس ایک لفظ کے جو اندر چھپے ہوئے مرادی معنی تھے اس کو چھوڑ کر ظاہری معنی کو لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جس میں تشابہ ہے، متشابہ ہے، فتنے کو تلاش کرنے کے لیے۔ ابتغاء الفتنتی کے معنی فتنے کو تلاش کرنے کے لیے، لوگوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے، فتنہ پھیلا کر کے لوگوں کو حق سے ہٹانے کے لیے۔ وابتغاء تأویلی، یا اس کی تعویل کو اور اس کے مفہوم کو تلاش کرنے کے لیے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور ان متشابہ آیات کا تعویل، اس کے معنی اور اس کا مفہوم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے متشابہ آیات کی جو تفسیر ہوگی، جو مفہوم ہوگا، جو مطلب ہوگا، وہ دوسری آیات سے ہی طے ہوگا۔ قرآن میں دوسری کچھ آیات ایسی ہیں جو ان متشابہ آیات کی تفسیر کرتی ہے، اسی کے ذریعے سے ان متشابہ آیات کی تفسیر کو متعین کیا جائے گا۔ اور متشابہات میں سے بہت سارے متشابہات ایسے ہیں جن کے مفہوم اور معنی سوائے اللہ کے کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک متشابہات حقیقی اور ایک متشابہات اضافی۔ متشابہات حقیقی یہ حروف مقطعات ہیں جو صورتوں کے شروع میں ہیں، ان کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا ہے اور اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری متشابہات اضافی، قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر سے کچھ اور لوگوں کو معنی سمجھ میں آتی ہے، تو ان کا جو گہرائی کا اصل جو مفہوم ہے، گہرائی والا، اس کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن کا اور حدیث کا بہت گہرا اور زبردست علم دیا ہو، وہ اس کا مفہوم اور معنی صحیح طریقے سے جانتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ، ان متشابہات کی تعویل اور ان کا مفہوم تو اللہ ہی جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر پختہ ہے، راسخ بولتے پختہ کو، اور جو علم کے اندر پختہ لوگ ہیں وہ بھی اس کا مفہوم کچھ کچھ کا جانتے ہیں۔ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، بھی ان پر، جو بھی اللہ نے متشابہات کے اندر حکم دیا ہے، ہمیں چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس لیے متشابہات کا حکم یہ ہے کہ آدمی بس ان پر آمنا و صدقنا، ہم ان پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اللہ نے اس میں جو بھی کہا ہے وہ حق کہا ہے۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، محکمات بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور متشابہات بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اب اللہ پاک نے کچھ ایسی دعائیں بتلائی ہیں جن دعاؤں کے ذریعے سے آدمی زیغ سے، کجی سے،
ٹیڑھا پن سے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا حق سے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی متشابہات میں پڑھ کر کے یا احادیث میں جو 3 چیزیں بتائی ہیں ان میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو حق سے ہٹا دیں۔ پہلی چیز بتائی، مال کی کثرت میں پڑھ کر کے حسد کا شکار ہو جانا۔ دوسری چیز متشابہات میں پڑھ کر کے گمراہ ہو جانا۔ اور تیسری چیز بتلائی تھی علم کو ضائع کرنا۔ علم کے ملنے کے بعد میں علم جیسی نعمت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے علم کو بھول جانا اور اپنے علم کو کمزور کر دینا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹا دینا بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، حب کے معنی عطا فرما، واو کے معنی ہوتا اور، وَهَبْ اور عطا فرما، لنا کے معنی ہم کو، اور عطا فرما ہم کو، مِن لَّدُنْكَ اپنے پاس سے، رحمتاً اپنی رحمت، اے اللہ اپنے پاس سے اپنی رحمت ہمیں عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ وہاب بولتے ہیں بہت زیادہ دینے والے کو، بہت زیادہ عطا کرنے والے کو۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم ایک ایسے دن کے اندر، لا ریب فیہ جس دن کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ بے شک وہ دن ایک بار آنے والا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا ایک میدان میں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ میعاد بولتے ہیں وعدے کا مقررہ دن، اور یخلف کے معنی خلاف کرنا، لا یخلف معنی خلاف نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جو میرے اس قرآن پر عمل کریں گے، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، جو قرآن کو اپنا قائد، رہنما اور اپنی زندگی کے لیے بہترین نمونہ بنائیں گے، ان کے لیے تو قیامت کے دن یہ قرآن صاحبان بن کر کے چاروں طرف سے اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی شکل میں اس کو ڈھانپ کر کے عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو قرآن کو پش پست ڈال دیں گے، قرآن پاک کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی ان کے دلوں میں، اور جو قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں، قرآن احکامات کو بھلا بیٹھے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ قرآن کے نور سے، قرآن کی شفاعت سے، قرآن کی سفارش سے، قرآن کی برکتوں سے، قرآن کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے ہدایت کو رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا دستور بنانے اور اپنی زندگی کا گزارنے کا قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات